قرآن مجید کی آیات کا مفہوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا بشیء من الخوف، خوف اور ڈر کے ساتھ، والجوع اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی کے ساتھ، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ کتنے امتحان؟ خوف کے ذریعے امتحان ہوگا، بھوک کے ذریعے امتحان ہوگا، مالوں کی کمی سے امتحان ہوگا، جانوں کی کمی سے امتحان ہوگا، پھلوں کی کمی سے امتحان ہوگا۔ اب ذرا میدان کربلا کو دیکھیے کہ کائنات کی تاریخ میں وہ کون سا واقعہ ہے کہ جس میں یہ سارے امتحان اکٹھے ہو گئے تھے۔ مختلف امتحانات مختلف لوگوں پہ آتے ہیں، کہیں خوف کا آتا ہے، کہیں بھوک کا آتا ہے، کہیں ڈر کا آتا ہے، کہیں جان کا آتا ہے، لیکن میدان کربلا وہ تھی کہ جہاں پر رب نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے مقبول بندے کو، اپنے نبی کے بیٹے کو، اپنے نبی کے نواسے کو آزمایا تو سارے امتحانات کو جمع فرما دیا۔ وہاں پر ڈر بھی ہے، وہاں پر خوف بھی ہے، وہاں پر بھوک بھی ہے، وہاں پر جانوں کا خطرہ بھی ہے، وہاں پر جانوں کا چلے جانا بھی ہے، وہاں پر شہادت بھی ہے، وہاں پہ اولاد کا ختم ہو جانا بھی ہے، آنکھوں کے سامنے اولاد کا شہید کر دیا جانا بھی ہے، چھوٹے بچوں کے گلوں پہ تیر چلا دینا بھی ہے، وہاں پر بھوک بھی ہے، وہاں پر پیاس بھی ہے۔ فرات وہاں پر کریم میں بہہ رہا ہے لیکن پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہے، دشمنوں کا لشکر جرار بھی ہے، ان کا ڈر خوف بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے امتحان میدان کربلا کے اندر جمع کر دیے گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مبارکہ کے اس حصے پہ کما حقہ عمل کر کے دکھا دیا کہ صبر والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبانوں سے جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پھر رب اپنی رحمتوں کی بارشیں کیسے فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود نازل ہوتے ہیں اور رحمت اترتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونے والی ہستیاں وہ کہ جن پہ رب کے درود اترے، جن پہ خدا کی رحمت اتری، جو دنیا والوں کے لیے نہ صرف مہتدی بنے بلکہ دنیا والوں کے لیے ہادی بن گئے، پیشوا بن گئے۔